الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ جریج سے متعلق یہ قصہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ قصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریج۔ یہ ایک عبادت گزار انسان تھا۔ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس میں گئی اور پکار لگایا، جریج جریج جریج، لیکن جریج نماز ادا کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ایک طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے، چنانچہ نماز میں لگا رہا۔ ایک دوسری مرتبہ آئی اور ویسے ہی پکارا۔ اس وقت بھی جریج نماز ادا کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، تو میری نیت کو جانتا ہے، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ایک طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے، چنانچہ نماز میں لگا رہا۔ تیسری مرتبہ آئی، پھر اس وقت بھی جریج نماز ہی ادا کر رہے تھے۔ ماں نے پکارا، جریج جریج جریج، لیکن جریج نماز میں تھے، جواب نہیں دیا۔ اس وقت جریج کی ماں نے بد دعا کر دیا، کہا اے اللہ، جریج کی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے۔ پھر کیا ہوا؟ جریج نہایت ہی عبادت گزار انسان ہے، اس کے باوجود بد دعا لگ گئی۔ ایک بدکار عورت ایک چرواہے سے منہ کالا کرتی ہے، اور جب اس کو بچہ ہونے لگا تو اس کو ڈر محسوس ہوا۔ چرواہے نے کہہ دیا کہ آسان معاملہ ہے، اگر بچہ ہو تو کہہ دینا کہ اس جریج کا ہے۔ چنانچہ واقعی اس بدکار عورت نے جب بچہ جنا تو الزام ڈال دیا جریج پر، کہا کہ یہ بچہ جریج سے پیدا ہوا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بچہ جریج سے پیدا ہوا ہے تو غصہ میں لوگ آئے اور اس کے گرجا گھر کو گرا۔ کہا کہ ظاہر میں تو بہت ہی نیک اور پارسا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ دکھائی دے رہی ہے۔ جب جریج کو پتہ چلا تو جریج نے سب سے پہلے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس بچے کو بلایا اور اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے بچہ، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ بچے کو اللہ رب العالمین نے زبان دے دیا۔ دودھ پیتا بچہ ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے زبان دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب جب سننے والے تھے سب کے سب پریشان، اب منت سماجت کرنے لگے کہ اے جریج، اگر تم کہو تو میں تمہارا گرجا گھر سونے اور چاندی سے بنا دیتا ہوں۔ لیکن جریج نے کہا کہ جیسا تھا ویسے ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا گرجا گھر دوبارہ بنا دیا۔ یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ قصہ کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان جریج فقیہا لعلم ان اجابتہ والدتہ الزم من استرسالہ فی صلاتہ۔ اگر جریج فقیہ ہوتے، یعنی دین کی، شریعت کی جانکاری رکھنے والے ہوتے، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ماں کی پکار کا جواب دینا ضروری تھا نماز میں مشغول رہنے سے۔ جی ہاں، اگر ہم نماز میں، اور یہ نماز نفلی ہے، تو قاعدہ یہی ہے کہ نفلی نماز میں آپ ہیں اور ایک طرف آپ کی ماں یا آپ کے باپ آپ کو پکار رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ماں یا باپ کی پکار پہ لبیک کہیں اور نماز توڑ دیں۔ لیکن اگر آپ فرض نماز میں ہیں تو اللہ کا حق مقدم ہے،
اس لیے فرض نماز ادا کریں، اس کے بعد جا کر کے ماں کی بات سنیں، باپ کی بات سنیں۔ ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اسی واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ کیسے ایک نیک انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، عابد اور زاہد ہے، لیکن اس کے باوجود جب ماں بد دعا کرتی ہے تو بد دعا لگ جا رہی ہے۔ میری ان آنکھوں نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جو اپنی ماں کو ستایا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ماں نے بد دعا کر دیا کہ اے اللہ اسے کوڑھی بنا دے۔ واقعی چند ہی مہینوں میں اس کے اندر کوڑھ کی بیماری آ گئی۔ میری آنکھوں نے ایسے انسان کو بھی دیکھا ہے جو اپنے باپ سے تعلق کاٹ رکھا تھا، جب باپ مر گیا تو چند ہی مہینوں میں فالج کا شکار ہو گیا۔ جی ہاں، دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا ایک بندہ دنیا میں پا کر کے رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ الا عقوق الوالدین فإن اللہ یجعلہ لصاحبہ فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ان سارے گناہوں کی سزا کو اللہ تعالی مؤخر کر دیتا ہے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا دنیا میں دے کر کے رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو کسی طرح سے بھی ناراض کیا ہے تو یہ گفتگو سننے کے بعد پہلی فرصت میں اس ناراضگی کو دور کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں تلے جنت ہے، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، مالی ضرورت ہے تو پورا کریں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی زندگی بھر خدمت کرتے رہ جائیں پھر بھی ان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد اللہ پاک نے ماں باپ کا حق رکھا ہے، اس لیے ان کے سامنے میں ہمیں پیچھے رہنا ہے، کیونکہ انہی کی خدمت کر کے ہم دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ برت کے دیکھیے انہی چند باتوں پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔